دنیا اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی گزرا ہے۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے اور حدیث پاک پڑھ رہے تھے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب حضرت عبداللہ بن زید نے یہ حدیث پاک پڑھی تو آپ سوچنے لگے کہ دنیا میں نے تو نکاح کیا ہی نہیں ہے، لیکن جنت میں تو کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا رب العالمین، جو جنت میں میرا ہم سفر ہوگا، جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا، اسے مجھے دکھا تو دے۔ ایک رات دعا کی، دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات دعا کی، دعا قبول نہ ہوئی، تیسری رات دعا کی تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ حضرت بلال حبشی کے دیس حبشہ کی رہنے والی ہے، نام ہے ان کا میمونہ ولید۔ ان کو جنت میں آپ کی منکوحہ بتایا گیا ہے اور بصرہ کی رہنے والی ہیں یہ بھی بتا دیا گیا۔ اب نام بھی پتہ چل گیا، ایڈریس بھی مل گیا، تو آپ جیسے ہی صبح ہوئی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، سواری اپنی لی اور بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کا بہت بڑا نام تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا اور کہا حضرت بنا اطلاع کیے آپ یہاں تشریف لے آئے، خیریت ہے سب؟ آپ نے کہا کہ کیا آپ میمونہ ولید کو جانتے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی یا سیدی، کیا آپ اتنی دور سے میمونہ ولید سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، وہ کیا کسی سے نہیں ملتی؟ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ تو دیوانی ہے، جو ہنس رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے اور جو رو رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں سے اجرت لے کر وہ ان کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل چرانے کے لیے گئی ہیں، عصر تک آ جائیں گی تو آپ ملاقات کر لیجیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کا انتظار کس کو ہے، آپ یہ بتائیے کہ وہ کس سمت میں گئی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں سمت میں جنگل کی طرف گئی ہیں، لیکن حضرت آپ مت جائیے گا، بہت خطرناک جنگل ہے، خونی درندے جانور موجود ہیں۔ بہرحال آپ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس جنگل کی سمت میں پہنچ کر چلنے لگے۔ واقعی جنگل بڑا خطرناک تھا، جگہ جگہ پر جنگلی جانور موجود تھے۔ آپ ایک مقام پر پہنچے تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بکریاں موجود ہیں، ساتھ میں ہی حضرت میمونہ ولید مصلی بچھائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ گویا کہ یہ بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا، وہ دراصل تنہائی کی تلاش میں یہاں آیا کرتی تھی تاکہ تنہائی میں اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے رب کریم کی عبادت میں خود کو مشغول رکھا جا سکے اور رب العالمین کو راضی کیا جا سکے۔ حیرت انگیز بات کیا ہوئی، جو فطرت کے بالکل مخالف تھی، وہ یہ کہ بکریاں تو چر رہی تھیں لیکن انہیں چرانے والی حضرت میمونہ ولید نہ تھیں، بلکہ ان کو رکھوالی کے لیے، ان کو چرانے کے لیے شیر موجود تھے۔ فطری طور پر تو شیر کی خوراک ہے بکری، اگر بکری فطری طور پر اس کی خوراک ہے اور وہ بکری سے دوستی کر لے گی تو شیر کھائے گا کیا؟ فطرت کے برخلاف یہ کام ہو رہا تھا۔
آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بکری چونکہ شرارتی ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو جیسے ہی کوئی دور چلی جاتی ہے، آگے پیچھے ہوتی، تو وہ شیر دوڑتے اور اسے واپس اسی مقام پر لے کر آ جاتے، لیکن اسے کچھ کہتے نہیں تھے، اس کو کھاتے نہیں تھے۔ اور دوسرا حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ جیسے ہی میمونہ ولید نے سلام پھیرا تو مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی، اے عبداللہ بن زید، جنت میں ملنے کا وعدہ تھا، تم دنیا ہی میں ملنے آ گئے۔ آپ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان سے میری دنیا میں کبھی ملاقات ہوئی ہی نہیں، یہ میرا نام کیسے جانتی ہیں، انہیں کیسے پتا چلا کہ میرا نام عبداللہ بن زید ہے۔ آپ نے دونوں چیزیں پوچھنا شروع کی، کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، ایک آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا، دوسرا یہ کہ یہ فطرت کے برخلاف شیر بکریوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے بلکہ ان کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ تو میمونہ ولید کہنے لگی کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہوں، جس رب کریم نے تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب کریم نے مجھے بھی تیرے بارے میں آگاہ فرما دیا ہے۔ اور دوسری حیرت والی بات کا جواب یہ ہے کہ میں نے جب سے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے تب سے شیر نے بھی میری بکریوں سے صلح کر لی ہے، اب وہ میری بکریوں کو کچھ نہیں کہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔